بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرہ قرآن آسان تجوید کے ساتھ آج کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ الحمدللہ. الحمدللہ. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورہ انفطار کی آیت نمبر 6 سے سورہ مطففین کی آیت نمبر 10 تک تلاوت کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا جائزہ لیں گے. تو آپ سب سے پہلے بسم اللہ اور علم اضافی کی دعا پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. رب زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. آمین. آمین. آپ سب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 49 یعنی پیج نمبر 49 کھولیے. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سبق میں ہم نے حروف مدہ تلاش کیے تھے، یہ سرگرمی تھی اس میں، اور پھر اس کے بعد اس کی تلاوت کی تھی. تو یہ سورہ انفطار کی آیت نمبر 8 سے ہم نے گزشتہ سبق شروع کیا تھا. تو امامہ آپ آیت نمبر 8، 9 اور 10 کی تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. شاباش. امیمہ آپ آیت نمبر 14، 15 اور 16 کی تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علمت نفس ما احضرت. 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 ضاد کے مخرج کا خیال رکھیے، موٹا پڑا جائے گا. احضرت. 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 شاباش، آگے پڑھیے. فلا اقسم بالخنس. اقسم، سین موٹا پڑا جائے گا یا باریک؟ باریک. پھر پڑھیے اس کو. فلا اقسم بالخنس. الجوار الکنس. شاباش. حنزلہ آپ آیت نمبر 28 اور 29 کی تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لمن شاء منکم ان یستقیم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ان یشاء اللہ. أن يشاء الله رب العالمين. شاباش. عمر آپ سورہ انفطار کی آیت نمبر 3، 4 اور 5 کی تلاوت کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. بعثرت. بُعْثِرَتْ. عین کو موٹا نہیں پڑھنا. بعثرت. بُعْثِرَتْ. عین کے مخرج پر آواز کو روکنا ہے. بعثرت. بعثرت. بُعْثِرَتْ. آگے پڑھیے. علمت نفس ما قدمت وأخرت. شاباش. اب ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں. آج کے سبق کے لیے آپ اس سے اگلا صفحہ کھولیے، صفحہ نمبر 50، پیج نمبر 50. سب نے کھول لیا ہے؟ جی. آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے حروف لین کا اعادہ کریں گے. یاد رکھیے کہ عنوان کے تحت
حروف لین، لین کا مطلب ہے نرمی. واو اور یا یہ دونوں حروف لین ہیں اور ان کی پہچان یہ ہے کہ واو ساکن ہو اور یا ساکن ہو، یعنی واو پر جزم ہو اور یا پر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر آ جائے تو ان کی آواز کو ہم نرم کر کے پڑھتے ہیں، کھینچ کر نہیں پڑھتے. آپ کو پتہ ہے واو اور یا مدہ بھی ہوتے ہیں، تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اس کی آواز کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کی آواز کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. لیکن لین کی صورت میں دونوں کی پہچان ایک جیسی ہے. واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے یا پھر یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو ان دونوں کی آواز کو نرم کر کے پڑھا جاتا ہے. جیسے بو، تو، خوف، فوق. اور اسی طرح یا لین کی مثال ہوگی بئی، تی، کیف، لیس. تو یہ واو لین اور یا لین کی مثالیں ہیں. ان میں ہم آواز کو کھینچتے نہیں ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں، نرم کر کے پڑھتے ہیں. تو بہت ہی آسان ہے. آج کے سبق میں بھی انشاءاللہ آج کے صفحے میں حروف لین بھی آئیں گے. جیسے کہ روزانہ آپ مشق کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے قواعد کا اعادہ ہوتا ہے، مدہ، لین، غنہ، قلقلہ وغیرہ. تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. یا چھوٹی مد نظر آ رہی ہے سب کو تو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. ایوہا، اس کا خیال رکھنا ہے کہ یا پر شد آ رہی ہے. ایو دو دفعہ پڑھی جائے گی، ایک دفعہ ہم پیچھے سے ملائیں گے اور ایک دفعہ اس کی اپنی آواز ادا کریں گے. یا ایوہل اگلے لفظ سے مل بھی رہا ہے، اور انسانو یہاں پر سرخ رنگ میں نون موجود ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، غنہ ہوگا. شاباش. ما غرک، غین اور را دونوں موٹے پڑھے جائیں گے. بربی یہاں پر بھی را موٹا پڑھا جائے گا، اور بربک الکریم ملا کر پڑھا جائے گا. اور کریم میں را کے نیچے زیر ہے تو را کو کیسے پڑھا جائے گا، باریک. شاباش. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. امیمہ آپ پڑھیے اس کو. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. یا ایہا الانسان، حمزہ کو واضح کیجئے. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. شاباش. عمر آپ پڑھیے. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي یہ کون سی یا ہے، یا مدہ. یا مدہ ہے. شاباش. یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگی. خلقک، خا موٹا پڑھا جائے گا، قاف موٹا پڑھا جائے گا، اور قاف اور کاف دونوں اس لفظ میں اکٹھے آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خلقک، پہلا قاف موٹا پڑھا جائے گا اور دوسرا کاف باریک پڑھا جائے گا. فسواک، سواک، سواک نہیں پڑھنا، واو کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. فسواک. فعدلک، کاف پر آخر میں زبر ہے لیکن وقف کرتے ہوئے ہم کیا کریں گے، ساکن کر دیں گے. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. الذی خلقک فسواک فعدلک. الذي خلقك فسواك فعدلك. امامہ آپ پڑھیے. الذي خلق
خلقك فسواك فعدلك دوبارہ پڑھیے اس کو. الذي خلقك فسواك فعدلك شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. الذي خلقك فسواك فعدلك شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. فی ای صورت ما شاء رکبک. في أي صورة ما شاء ركبك فی یہ کون سی یا ہے؟ یا مدہ شاباش. یا مدہ ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے. شاباش. اس کو یاد رکھنا ہے اور اس پہ چھوٹی مد ہے تو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. ای یا کے مخرج کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. صورتن صاد موٹا پڑا جائے گا اور اس کے مخرج میں اس کی آواز میں سی ٹی بھی ہوگی تھوڑی سی, اور را کے اوپر زبر ہے تو را موٹا پڑا جائے گا. صورتم میم پہ کیا کر رہے ہیں؟ غنہ. شاباش. شاء بڑی مد ہے اس کا خیال رکھیں گے اور رکبک میں را کو موٹا پڑنا ہے. ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں. فی ای صورت ما شاء رکبک. في أي صورة ما شاء ركبك عمر آپ پڑھیے. في أي صورة ما شاء ركبك صاد کو موٹا پڑھیں گے لیکن اس کی صفت کو واضح کریں گے, اس میں تھوڑی سی سی ٹی کی آواز آنی چاہیے. صورتن. صورتن. پھر پڑھیے. في أي صورة ما شاء ركبك شاء رکبک. شاء ركبك شاباش. امامہ آپ پڑھیے. في أي صورة ما شاء ركبك شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. کلا بل تکذبون بالدین. كلا بل تكذبون بالدين تکذبون ذال کے مخرج میں نرمی ہوتی ہے, سی ٹی کی آواز آنی چاہیے, اس کا خیال رکھیے. تکذبون. تکذبون بالدین. پھر پڑھیے اس آیت کو. كلا بل تكذبون بالدين شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ وَإِنَّ نون پر کیا کریں گے؟ غنہ. علیکم اس میں کون سی یا ہے؟ یائلین. شاباش. کیونکہ یا ساکن اور اس سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ زبر. زبر ہے تو یہ یائلین ہے. شاباش. لحافظین وا کو موٹا پڑا جائے گا اور لحافظین میں کون سی یا آ رہی ہے؟ یا مدہ. شاباش. کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے. ٹھیک ہے, پہچان یاد رکھیں گے تو پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ. ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. حنزلہ آپ پڑھیے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. شاباش. ہمایوں آپ پڑھیے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. کِرَامًا کاتبین. کِرَامًا کاتبین. کِرَامًا را کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا. اور کِرَامًا غنہ ہو رہا ہے, کاتبین میں یا مدہ ہے. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. کِرَامًا کاتبین. کِرَامًا کاتبین. یعلمون ما تفعلون. یعلمون ما تفعلون. یعلمون کون سی واو ہے اس میں؟ واو مدہ. شاباش. کیونکہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش. اگر لین ہو تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ واو ساکن سے پہلے زبر. شاباش. اور اسی طرح ما تفعلون میں بھی
تفعلون میں واو مدہ ہے. ایک دفعہ پھر دہرائیے. یعلمون ما تفعلون. يعلمون ما تفعلون. ان الابرار لفی نعیم. إن الأبرار لفي نعيم. ان کے نون پر کیا کیا ہے؟ غنّا. ابرار با پر کیا کریں گے؟ قلقلہ. شاباش. ابرار دونوں راہ اس میں موٹی پڑی جائیں گی. لفی کون سی یا ہے؟ یا مدہ. شاباش. اور نعیم میں کون سی یا ہے؟ یا مدہ. شاباش. ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم. إن الأبرار لفي نعيم. عمر آپ پڑھیے. إن الأبرار لفي نعيم. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. إن الأبرار لفي نعيم. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. وَإِنَّ کے نون پر غنہ ہے. فُجَّارَ جیم پر شد ہے تو سختی سے پڑھ جائے گا اور را کو موٹا پڑھیں گے. لفی جحیم میں دونوں یا مدہ ہیں. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. امامہ آپ پڑھیے ساتھ کو. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. شاباش. عمر آپ پڑھیے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ. يَصْلَوْنَهَا صاد کو موٹا پڑھیں گے. لَوْنَهَا یہ کون سی واو ہے؟ واولین. شاباش. واولین ہے کیونکہ پہچان آپ جانتے ہیں واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر. تو اس کو نرمی سے پڑھیں گے. لَوْنَهَا يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ اس میں کون سی واو ہے؟ واولین. شاباش. واولین ہے. یوم الدین اس میں کون سی یا ہے؟ یا مدہ. شاباش. ایک دفعہ پھر اس آیت کو دہرائیں گے. یصلونہا یوم الدین. یصلونہا یوم الدین. امیمہ آپ پڑھیے. یصلونہا یوم الدین. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. یصلونہا یوم الدین. یصلونہا یصلونہا یوم الدین. صاد کی آواز کو واضح کیجئے. یصلونہا. یصلونہا. شاباش. پوری آیت کو پڑھیے. یصلونہا یوم الدین. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. وَمَا هُمْ اس میم پر غنہ ہوگا یا نہیں؟ نہیں. کیونکہ میم ساکن کے بعد میم بھی نہیں ہے اور با بھی نہیں ہے اس لیے یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا. عنہا نون ساکن کے بعد ہا آ گیا ہے تو غنہ کیا جائے گا یا نہیں؟ نہیں. شاباش. بغا غین کو موٹا پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں بڑی مد ہے تو ہم کھینچیں گے. بغائبین. ایک دفعہ پھر اس آیت کو پڑھتے ہیں. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. امامہ آپ پڑھیے. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. عنہا میں غنہ نہیں کریں گے نون پر. اس کی آواز کو واضح کریں گے. عنہا. پھر پڑھیے. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ.
عمر آپ پڑھیے. وما هم عنها بغائبين. بڑی مد ہے، کھینچ کر پڑھیے. بغائبین. بغائبين. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. وما هم عنها بغائبين. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. وما ادراک ما یوم الدین. وما أدراك ما يوم الدين. وما یہاں پر چھوٹی مد آپ کو نظر آ رہی ہے، تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. ادراک، دال پر کیا کریں گے؟ قلقلہ. اور را کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا. شاباش. یوم الدین، واو لین ہے اور یوم الدین دین میں یا مدہ ہے. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. وما ادراک ما یوم الدین. وما أدراك ما يوم الدين. اگلی آیت پڑھیں گے. ثم ما ادراک ما یوم الدین. ثم ما أدراك ما يوم الدين. ثم میم پر کیا کیا جائے گا؟ غنہ. شاباش. ادراک دال پر کیا ہوگا؟ قلقلہ. ما یوم الدین. یہ پچھلی ہی آیت کی طرح ہے لیکن اس میں ثم کا اضافہ ہے. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا وما ادراک ما یوم الدین، تو یہاں پر ہے ثم ما ادراک ما یوم الدین. اس میں کیا خیال رکھنا ہے؟ ثم کی میم پر کیا ہے؟ زبر. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے ما، پھر میم ہے اس کے اوپر زبر، لیکن اس کے بعد الف ہے، الف مدہ بن رہا ہے. تو پہلے میم کو کھینچ کر نہیں پڑھنا، دوسرے میم کو کھینچ کر پڑھنا ہے. ثم ما. ٹھیک ہے. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. ثم ما ادراک ما یوم الدین. ثم ما أدراك ما يوم الدين. امیمہ آپ پڑھیے. ثم ما أدراك ما يوم الدين. شاباش. عمر آپ پڑھیے. ثم ما أدراك ما يوم الدين. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. ثم ما أدراك ما يوم الدين. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. والامر یومئذ للہ. والأمر يومئذ لله. یوم کون سی واو ہے؟ واوین. شاباش. تملکو اس میم پر غنہ کریں گے یا نہیں؟ نہیں. نفس لنفس، نفس تنوین ہے اور تنوین کے بعد لام آ گیا ہے، تو کیا یہاں پر غنہ کیا جائے گا؟ نہیں. شاباش. لنفس یہاں پر غنہ ہوگا اور آسانی کے لیے اس کو سرخ رنگ میں دیا گیا ہے. شیئا کون سی یا ہے یہاں پر؟ یا لین ہے. پہچان یاد رکھیے، یا ساکنہ اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ کون سی یا ہونی چاہیے؟ یا لین. اور اگر اس سے پیچھے زیر ہوتا تو پھر یہ کون سی یا ہوتی؟ یا مدہ. حنزلہ پہچان کو یاد رکھیے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتی ہے، اور اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو پھر یا مدہ ہوگی. ٹھیک ہے. والامر میم پر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بعد میم بھی نہیں ہے اور با بھی نہیں ہے، را ہے اور را کو موٹا پڑھنا ہے. یوم کون سی واو ہے؟ واولین. شاباش. واو لین ہے. یومئذ للہ ملا کر پڑھا جا رہا ہے، اور دوسری بات لفظ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، تو اس کو موٹا نہیں پڑھنا. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے اس آیت کو. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. والامر یومئذ للہ. والأمر يومئذ لله. حنزلہ آپ پڑھیے. يوم لا تملك نفس
لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. شاباش حنزلہ. یائلین کی کیا پہچان ہے؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہو. شاباش. اور یائے مدہ کی کیا پہچان ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو. شاباش. عمر آپ پڑھیے اسی آیت کو. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. یومئذ للہ، تنوین کو لام کے ساتھ ملائیں گے. یومئذ للہ. پھر پڑھیے. یومئذ للہ. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. شاباش. اس کے بعد سورہ مطففین ہے، تو بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں گے. میرے بعد دہرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین. ویل للمطففین. یہ دو الفاظ ہیں، دونوں ملا کر پڑھے جا رہے ہیں، اس کا خیال رکھنا ہے. اور بیچ میں طا آ رہی ہے تو طا موٹی پڑھی جائے گی. ایک دفعہ پھر دہرائیں گے. ویل للمطففین. ویل للمطففین. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. الذین، ذال کے مخرج کا خیال رکھنا ہے، نرمی سے پڑھا جاتا ہے. الذین میں کون سی یا ہے؟ یائلین. غور سے دیکھیے. یا مدہ. یا مدہ پہچان غور سے دیکھیے اور اس کے بعد بتائیے. اذا اکتالوا ملا کر پڑھے جائیں گے. علی الناس یہ بھی ملا کر پڑھے جائیں گے لیکن نون پر غنہ کیا جائے گا. یستوفون اس میں دو واو ہیں. پہلی واو کون سی ہے دیکھ کر بتائیے. واو. شاباش. اور دوسری واو؟ واو مدہ. واو مدہ ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتی ہے، اس کی آواز کو ہم کھینچتے ہیں. دیکھیے یستوفون، پہلی کی آواز کو میں نے لین کیا اور دوسری کی آواز کو مدہ. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. امامہ آپ پڑھیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے اسی آیت کو. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. شاباش. عمر آپ پڑھیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. وَإِذَا کون سا الف ہے؟ الف مدہ. شاباش. کالوہم واو مدہ ہے. او وزنوہم واو کے مخرج کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. او وزنوہم. اس کے بعد زا ہے، زا کی آواز میں سیٹی ہوتی ہے. یخسرون، خا اور را دونوں موٹی پڑھی جائیں گی. ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. 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 حنزلہ آپ پڑھیے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. وَإِذَا حمزہ کو واضح کیجئے.
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أو وزنوهم يخسرون أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ يُخْسِرُونَ دیکھیے ہر حرف کی آواز کو جب تک واضح نہیں کریں گے تو سننے والے کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. اس لیے ہر حرف کے مخرج کو ہم نے اسی لیے پہلے سیکھا تھا تاکہ ہم صحیح مخرج سے صحیح آواز ادا کر سکیں. تو اس کو واضح کرنا ہے مخرج کو، اور اس کی صفت کے مطابق اگر موٹا پڑھا جا رہا ہے تو موٹا پڑھیں گے، اور اگر باریک آواز والا حرف ہے تو باریک پڑھیں گے. امامہ آپ پڑھیے اسی آیت کو. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. انہم دو دفعہ غنہ ہو رہا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. الا یظن، وا کو موٹا پڑھنا ہے اور اس کے بعد نون پر غنہ ہے. اولئک یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس میں واو نہیں پڑھی جاتی، اور لا کھڑی زبر ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر بڑی مد بھی ہے. ٹھیک ہے، کھینچ کر پڑھیں گے. انہم نون پر بھی غنہ ہے اور میم پر بھی غنہ ہے. مبعوثون با پر کیا کریں گے؟ قلقلہ. شاباش. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. اگر آیت لمبی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے تو کسی مناسب جگہ پر آپ وقف کر سکتے ہیں. کہیں علامت لگی ہوئی ہے وقف کرنے کی تو وہاں وقف کر لیں، نہیں تو درمیان میں کسی مناسب جگہ وقف کریں اور پھر وہیں سے دہرا کر پڑھ سکتے ہیں. جیسے یہاں پر آپ پڑھ لیں اولئک انہم، اگر سانس لمبا نہیں ہے تو یہاں وقف کر لیں اور پھر انہم مبعوثون سے پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ امامہ آپ پڑھیے اور انہم پہ وقف کریں اور پھر یہیں سے آپ دوبارہ پڑھیے. پڑھیے. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ حنزلہ آپ بھی اس کو اسی طرح پڑھیے، انہم پہ وقف کیجیے اور پھر آگے پڑھیے ملا کر. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. شاباش. آگے پڑھتے ہیں. لیوم عظیم. لیوم عظیم. آسان سے الفاظ ہیں. لیوم واولین ہے، عظیم یا مدہ ہے اور وا سبز رنگ میں ہے، تو یہ آپ جانتے ہیں اس کو موٹا پڑھنا ہے. ایک دفعہ پھر دہرائیں گے. لیوم عظیم. لیوم عظیم. لیوم یہاں پر غنہ نہیں ہوگا اور قلقلہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیوم عظیم. لیوم عظیم نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر دہرائیے. لیوم عظیم. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. یوم یقوم الناس لرب العالمین. یوم یقوم الناس لرب العالمین. یوم کون سی واو ہے؟ واولین. اور یقوم میں کون سی واو ہے؟ واو مدہ. شاباش. اور قاف کو موٹا پڑھنا ہے. یقوم الناس نون پر غنہ ہے. لربی را موٹا پڑھا جائے گا. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. یوم یقوم الناس لرب العالمین. یوم یقوم الناس لرب العالمین. عمر آپ پڑھیے.
يوم يقوم الناس لرب العالمين. شاباش حنزل آپ پڑھیے اسی آیت کو. يوم يقوم الناس لرب العالمين. لرب العالمین. لرب العالمین. لام پر آواز کو جمع کا ادا کیجیے. لرب العالمین. لرب العالمین. شاباش. امامہ اسی آیت کو پڑھیے. يوم يقوم الناس لرب العالمين. شاباش. امیمہ آپ بھی پڑھیے. يوم يقوم. یوم لین کو ٹھیک ادا کیجیے. يوم يقوم الناس لرب العالمين. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. كلا. پھر پڑھیے کلا. آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی مد ہے تو اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. پڑھنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. اچھی طرح سنیے اور پھر اس کے بعد ایک ایک لفظ کو آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر ادا کیجیے تاکہ ہم حروف کی صفات کا بھی خیال رکھ سکیں اور جو ان میں قواعد آ رہے ہیں ان کا بھی خیال رکھ سکیں. کلا الف مدہ ہے. ان پہ غنہ ہو رہا ہے. کتاب الفجاری ملا کر پڑھا جائے گا. اس کا خیال رکھنا ہے. فجاری را کے نیچے زیر ہے تو کیسے پڑھا جائے گا اس کو؟ باری. شاباش. لفی میں کون سی یا ہے؟ یا مدہ. شاباش. اور سجین میں کون سی یا ہے؟ یا مدہ. شاباش. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. وما أدراك ما سجين. وما الف مدہ ہے اور اس پر چھوٹی مد بھی ہے تو کھینچ کر پڑھیں گے. ادراکا دال پر کیا کریں گے؟ قلقلہ. شاباش. اور غا کو کیسے پڑھنا ہے؟ موٹا. شاباش. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. وما ادراک ما سجین. وما أدراك ما سجين. امیمہ آپ پڑھیے. وما أدراك ما سجين. شاباش. عمر آپ پڑھیے. وما أدراك ما سجين. شاباش. حنزل آپ پڑھیے. وما أدراك ما سجين. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. وما أدراك ما سجين. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. کتاب مرقوم. كتاب مرقوم. کتاب میم پر غنہ کیا جائے گا. مرقوم را موٹی پڑھی جائے گی اور قاف کو بھی موٹا پڑھنا ہے. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. کتاب مرقوم. كتاب مرقوم. عمر آپ پڑھیے. كتاب مرقوم. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. كتاب مرقوم. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین. ويل يومئذ للمكذبين. ویل میں کون سی یا ہے؟ واو مدہ. واو ہے یا ہے؟ یا مدہ. یا لین ہے. آپ غور سے دیکھیے. اسی لیے میں نے کہا کہ غور سے دیکھیے, غور سے سنیے اور اس کے بعد جواب دیجیے. جواب دینے میں جلدی مت کیجیے. سوال کو سمجھیے, پھر اس کو دیکھیے میں کس لفظ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں اور پھر جواب دیجیے. ویلن
یہاں پر کون سی یا ہے؟ یائلین. کیسے یا لین ہے؟ یا سے پہلے زبر ہے. زبر ہے، شاباش. یوما، یہ کون سی واو ہے؟ واو. شاباش. یومئذ لل، یہ ملا کر پڑھا جا رہا ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے، اور لمبا لفظ ہے یومئذ للمکذبین، اور اس میں زال آ رہی ہے، اس پر شد ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. مکذبین. ٹھیک ہے، پڑھیے. مکذبین. شاباش. ایک دفعہ پھر آیت کو دہرائیں گے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. حنزلہ آپ پڑھیے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. عمر آپ پڑھیے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. شاباش. دوبارہ پڑھیے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. مکذبین. مکذبین. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. آپ غنہ کو مد کی طرح نہیں کھینچ سکتے، ویلویں بہت لمبا نہیں کریں گے، بس غنہ اتنا کرنا چاہیے کہ واضح ہو جائے کہ یہاں غنہ کیا گیا ہے. ویلویں یوم. پھر پڑھیے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. یوم، لین کو ٹھیک طرح سے ادا کیجیے. یوم. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. بہت جلدی سے نہیں پڑھنا ورنہ لین واضح نہیں ہوگا. یوم، یومئذ. يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. شاباش. آیت کو دوبارہ پڑھیے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. ماشاء اللہ. تو ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. آج کے سبق میں ہم نے سورہ انفطار کی آیت نمبر 6 سے سورہ مطففین کی آیت نمبر 10 تک تلاوت کی. ہم نے یاد رکھی کہ عنوان کے تحت اعادہ کیا حروف لین کا. حروف لین دو ہیں، واو اور یا، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ واو ساکن ہو، یا ساکن ہو، اور اس سے پہلے زبر ہو، اور اس کو مدہ سے ملنے سے بچانا ہے. پہچان کو ذہن میں رکھنا ہے. اور یا مدہ کی کیا پہچان ہے؟ یا ساکن سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ زیر. شاباش. لیکن واو لین اور یا لین دونوں سے پہلے کیا آتا ہے؟ زبر. شاباش. اس کے ساتھ ہم نے دیگر اصول اور مخارج کا خیال بھی رکھا، جیسے کہیں پر غنہ کیا جا رہا ہے، کہیں پر قلقلہ کیا جا رہا ہے، کسی حرف کو موٹا پڑھنا ہے، کسی کو باریک ادا کرنا ہے. تو اس کا خیال رکھتے ہوئے، ان ساری باتوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے ہوم ورک کے طور پر اسی پیج کو دہرانا ہے. کم از کم 2 سے 3 بار مشق کرنی ہے تاکہ آپ روانی سے تلاوت کر سکیں. ہمارا آج کا سبق یہاں پر مکمل ہوا. سبق کا اختتام دعا کے ساتھ کریں گے. میرے بات دہرائیے. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحانک اللہم و بحمدک. سبحانک اللہم و بحمدک. اشہد ان لا الہ الا انت. اشہد ان لا الہ الا انت. استغفرک استغفرک و اتوب الیک. واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.